اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ کل ہم نے آیت میں پڑھا تھا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا بڑی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو جو بات انسان کو سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ وہی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی مثال بیان کرے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، جو ایمان والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ جو میرے رب نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو ہیں ہی کافر، تو وہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال کیوں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسی ہی مثالیں دے کر یضل بہ کثیرا، میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں میں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ تو فاسق وہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ ایسے ہے جس کی معافی انسان مانگے تو تب ہوتا ہے، جس طرح شرک ہم کوئی بھی کریں گے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ گناہوں میں سب سے بڑا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی جب تک ہم معافی نہیں مانگیں گے تب تک ہماری معاف نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ آتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یا اس سے مراد، فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو صغیرہ گناہ کر کے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں، چھوٹا گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے، جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ان کے 3 کام ہیں۔ الذین ینقضون، جو فاسق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو، اللہ کے وعدوں کو توڑ۔ آگے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے۔ قرآن جو ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی، پہلے مومنوں کا ذکر تھا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں کے اندر سب آ جاتے ہیں نا، مسلمان، کافر، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، ہر قسم کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تم سب میری عبادت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کیف تکفرون، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو یا اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ فاحیاکم، تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تم مردہ تھے، مردہ سے مراد یہ کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کو کچھ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں کہتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ اے انسان تو ایسی چیز ہے کہ تمہیں لم یکن شیئا مذکورا، تم قابل ذکر ہی نہیں تھے، جب وہ ایک نطفے کی شکل میں تھا تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کہاں پہ؟
माओ के रहम में, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। फिर कब मारेगा? जब इंसान की अब ज़िंदगी मौत आती है। दुनिया से आने से पहले इंसान कुछ भी नहीं था, मतलब मुर्दा ही था। फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, फिर ज़िंदगी में अल्लाह ताला इंसान को मारेंगे और फिर कब उठाएंगे? कि कब्र में भी उठाएंगे और क़यामत के दिन भी उठाएंगे। कब्र में भी तो उठाया जाता है ना, एक बार हिसाब होता है उसका, और फिर इंसान पक्का पक्का जिंदा हो। 3 सवाल होंगे, तुम्हारा रब क्या है, तुम्हारा दीन कौन है, दीन कौन सा है, और तुम्हारा नबी कौन सा है। बस 3 सवाल जब जो इंसान दे देगा, मरे हैं, मौत आई है इंसान को, कब्र में इंसान की ज़िंदगी होगी और फिर क़यामत तक और जन्नत तक जाने में जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो भी हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे, और जो लोग जन्नत में जाएंगे वो भी हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में सब कुछ बनाया। सब मस्तवा इलस्समाई, फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुस्तवी हो गए। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। आगे अगली आयत में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में बताते हैं कि वो कैसे आए। लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक नायब बनाने वाला हूँ ज़मीन में। खलीफा का मतलब है नायब, एक मैं नायब बनाने वाला हूँ ज़मीन में। अल्लाह ताला ने इरादा किया, और अल्लाह ताला का जो भी हुक्म होता है, अल्लाह ताला जो भी काम करते हैं, अल्लाह ताला जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हुक्म भी देते हैं और अल्लाह ताला उनको बताते भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको बताया कि मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा क़ालू अतजअलु, ए अल्लाह ताला, फरिश्तों ने फ़ौरन से एतराज़ किया और कहा कि क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, आप ऐसे को बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद करेगा, व यस्फ़िकु दिमा, और वह खून बहाएगा। फरिश्तों ने फ़ौरन एतराज़ किया कि ए अल्लाह ताला, आप इंसान को क्यों बनाने लगे हैं जो ज़मीन में फ़साद करेगा और खून बहाएगा। आप देखें, इंसान तो बने नहीं है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो इंसान थे ही नहीं थे ना, सारे इंसान उनके बाद आए। तो पहले क्या चीज़ थी? बहुत सारी रवायात में आता है कि पहले इंसानों से पहले इस ज़मीन पर जिन थे, जिनों को अल्लाह ने पैदा किया, तो उन्होंने आपस में खून रेजी की, एक दूसरे के खून बहाए, कत्ल किए। तो उस वजह से फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह ताला, और जो फरिश्तों ने सवाल किया ना, वो अल्लाह पे एतराज़ नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया, यानी हैरत से अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, आप ऐसे को पैदा क्यों करना चाहते हैं। वो अल्लाह की हिकमत जानना चाहते थे कि अल्लाह क्यों इंसान को पैदा करना चाहते हैं। और फरिश्तों ने कहा वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, ए अल्लाह ताला, हम आपकी तारीफ़ के लिए और आपकी पाकी बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है। आप देखें, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के जिस तरह ज़मीन के ऊपर बैतुल्लाह है ना, इसी तरह उसी जगह, उसी बिल्कुल उसी सिमत में 7 आसमानों के ऊपर बैतुल मामूर है, उसमें फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। और देखें, मुसलमानों में जो तवाफ़ करते हैं तो कितने साल बाद दोबारा जा सकते हैं हज के लिए? 1 साल बाद नहीं, जो एक बार हज करता है मेरे ख्याल में 3-4 साल बाद जा सकता है। फिर 3 साल बाद अच्छा, तो उम्रा तो बार कर सकता है। लेकिन फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो एक बार वहाँ पे तवाफ़ कर लेता है उसकी क़यामत तक बारी नहीं आती। और दूसरी हदीस में आता है कि आसमान पे इतने फरिश्ते हैं कि वहाँ पे सुई रखने की भी जगह नहीं है। वो हर वक्त, कोई फरिश्ते ऐसे हैं जो भी कोई काम कर रहा है वो अल्लाह के हुक्म से कर रहा है और वो अल्लाह की इबादत में आता है। कुछ फरिश्ते बारिश के ऊपर हैं, कुछ नेक अमाल, जो यहाँ पे भी अल्लाह ताला के नेक अमाल जो भी तिलावत की जाती है वो उसको सुनने वाले हैं, और कुछ वहीं पे अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करने वाले हैं। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला, हम इतने हैं, हम आपकी तारीफ़ करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों को बताना चाहा कि इंसान के अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं उसे बनाने वाला हूँ। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उनको फरिश्तों पर पेश किया। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई, फिर उनको कहा कि बताओ इन चीज़ों के नाम, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए
اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم زیادہ علم والے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھائے، عارض اہل الملائکتی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، عارض اہل السماوات والارض، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیز تھی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر اس چیزوں کے نام سکھائے، یعنی جس طرح پرندوں کے ہیں، پرندوں کے آگے سے اقسام ہیں، جانوروں کے نام سکھائے، ہر چیز کے نام سکھائے۔ اور ان کو دوسری جو روایتیں نا اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نام سکھائے، دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نام سکھائے نا، اب نام تو انسان کو پتہ ہے یہ بکری ہے یہ گیل ہے، لیکن جب سامنے آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں یہ بکری تھی، یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ تو دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایک چیز سامنے لا کے بتایا کہ یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اور فرشتوں کو کہا کہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتے بھی سامنے آئے اور آدم علیہ السلام بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نام اور چیزوں کے آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں تم بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قول سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر تو ہمیں جو سکھائے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کو علم دینے والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی علم دینے والے ہیں، تو فرشتے تو بہت پہلے سے اللہ کے پاس رہتے تھے نا، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے جو چیزیں بتائیں وہ فرشتے کیوں نہیں بتا پائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ چیزیں کیوں نہیں سکھائی؟ حکم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو انسان کو فضیلت دی ہے علم کی بنا پر، اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنا پہ فضیلت دی ہے، وہ اس لحاظ سے کیونکہ ایک انسان ایک وقت میں بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، فرشتے ایک ہی چیز سیکھ سکتے ہیں۔ فرشتے، کوئی فرشتہ ہے نا بس وہ بادلوں کے اوپر کھڑا ہے تو اس کا کام وہی ہے، اسے اور کچھ نہیں آتا، اور وہ ایک ہی کام سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ہیں جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، کچھ ہیں جو آنکھوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، انسان کے جسم کے اندر بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس فرشتے کو جو کام کہا ہے اس کو وہی آتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں بہت سارے علم دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک ہی وقت میں بچے کی کتنی کتابیں ہوتی ہیں، کیسے اس کو ساری یاد ہوتی ہیں، لیکن فرشتوں کو اس طرح کا نہیں علم آتا۔ تو اسی طرح لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اور دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے فوراً سے یاد کر لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے حافظہ دیا تھا۔ قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہوں اور جو تم نہیں جانتے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چھپی چیز کو میں جانتا ہوں، اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ دل میں کیا چھپا رہے تھے کہ ہم ہیں نا تعریف کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہیں، ان کے دل میں یہ آیا، تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جاننا چاہتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اس کی فضیلت اس لحاظ سے بتائی گئی ہے کہ ان کو فرشتوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت دی ہے وہ علم کی بنا پہ دی ہے۔ تو انسانوں کو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ عزیز بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، اور علم میں سے بھی ان کو کون سا علم دیا تھا؟ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم دیا ہے؟ کون سا علم دیا؟ یہ جانوروں کے نام، یہ دنیا کا علم ہے نا۔ تو جو علم ہے نا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ، اب انسان ہے نا، ہم انسان ہیں آپس میں، تو ہم زندہ ہیں، زندہ انسان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے نا۔ اب جانوروں کے نام ہمیں نہیں پتہ، آپ کہیں کہ دین پڑھے والے کو جانوروں کے ناموں کو کیا پتہ ہوتا ہے ہر چیز کو۔ تو علم چاہے وہ دنیا کا ہے یا دین کا ہے، دونوں اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔
سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے خلق الانسان جس نے انسان، علم القرآن پہلے آیت میں آتا ہے الرحمن علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، سب سے پہلے قرآن سکھایا. خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا. تو قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں وہاں پہ اللہ کی وہ جو کتاب ہے وہ وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، پھر اتاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ کر کے، لیکن رکھ پہلے دی تھی، بنائی پہلے تھی. کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان جب انسانوں کو بنایا ہے اس سے پہلے بنا دیا تھا، تو انسانوں کو بعد میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، دوسری چیز بات آتی ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا پورا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے فوراً سے سجدہ کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مٹی کا ہے اور ہم اتنے اعلیٰ ہیں، نہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں کس نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے. تو شیطان نے کیا کہا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو اس لحاظ سے دیا تھا کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. جو عبادت کا سجدہ ہے نا، وہ یعنی کہ اگر آپ عبادت کے طور پہ اس کا سجدہ کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، عبادت نیکی ہوتی ہے نا، تو وہ شرک ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کسی نہ پہلے نبیوں کو دی، ان کی امتوں کو دی، اور نہ اس امت کو دی. لیکن یہ جو سجدہ تھا نا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا. جس طرح ہم بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں نا، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بس فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سجدہ کریں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں سجدہ کرنے کو کہتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ مرد کے آگے سجدہ کرے. تو وہ سجدہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں ہے، وہ ثواب کا سجدہ نہیں ہے، وہ بیوی کو شوہر کا، میں نے کیا کہا تھا، عورت کو مرد کا، اچھا بیوی کو شوہر کا. تو وہ جو سجدہ کرے گی وہ تعظیم کا سجدہ ہے. لیکن یہ حدیث میں آتا ہے، اصل میں تو نہیں کرتا نا کوئی بھی. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا رتبہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی اور سجدہ ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. تو یہاں پہ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کو حکم تھا. یہاں بھی ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان دین کی بات بتائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ فلاں مسلک سے یا کون بھی ہے. بس یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات صحیح بتا رہا ہے، غلط نہیں بتا رہا، تو اس کی بات سنو، چاہے وہ بے شک علم میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، تو اس کی بات سننی چاہیے. اب دیکھتے ہیں نا فلاں بندہ کتنا بڑا عالم ہوتا ہے، اتنا متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، اس کی فلاں برائی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک عالم ہونے سے پہلے ایک انسان ہے. خطائیں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں نا، اور انسان بھولنے سے ہے کہ وہ ہر چیز بھولنے والا ہے. تو اس کو اگر ہم انسان سمجھیں گے تو تب بھی ہے نا کہ اگر ہم کہتے ہیں وہ فلاں عالم کو کیا، وہ تو فلاں کام ایسے کرتا ہے، نہیں، اس کا اپنا عمل ہے، وہ جیسے بھی عمل کرتا ہے اللہ نے اس کا ثواب دینا ہے، ہم اس کا ثواب نہیں دیتے. لیکن جو وہ بات بتاتا ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے. ہم کہتے ہیں وہ دین والے بڑے باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف کچھ بھی نہیں ہوتے. عمل انہوں نے ہمارے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ ہی ان کی جزا دیں گے. تو اس لحاظ سے فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو حکم تھا. یہ نہیں کہا کہ اس بندے کو، فرشتے آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ ہم سے کم تر ہے، نہیں. تو جو ابلیس ہے اس نے یہ کام کیا، اس نے کہا کہ میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں، حالانکہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اعلیٰ ہوں اس سے، تو میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں. تو اس نے تکبر کیا نا، اپنے آپ کو بڑا بننا، بڑھا، اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں اور وہ میرے سے حقیر ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. شیطان، وہ جو شیطان تھا، پہلے وہ شیطان نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ جو شیطان تھا نا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا پہلے وہ جن تھا، جنوں کو شیطان کہتے ہیں نا، پہلے وہ جن تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب تھا. یعنی کہ مقرب کہتے ہیں قریب، یعنی کہ بہت اللہ کا عزیز تھا. لیکن جب اس نے یہ کام کیا
تو وہ فرشتوں سے کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود ٹھہرا دیا۔ مردود کا مطلب ہے، شیطان کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اس کا نام اصل میں شیطان نہیں تھا، اس کا پتہ نہیں اصل میں نام مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، اس کا اصل نام کوئی اور تھا، تو اللہ نے اس کو مردود کہا ہے، شیطان کہا ہے، اس لیے ہمیں وہ نام ابھی شیطان ہی یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ابا واستکبرا، یہاں پہ اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس، ابھی مجھے یاد آ گیا، اس کا نام ابلیس تھا، شیطان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کرا دیا اور کہا کہ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اللہ کی بات کا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آدم علیہ شیطان کو، ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح دوسری مسلم کے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبر، تکبر جو ہے، بڑائی جو ہے، تکبر نہیں کہتے، بڑائی میری چادر ہے، یعنی کہ جو بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ کیونکہ بڑائی ہر چیز، ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے ہیں، تو بڑائی اللہ کو لائق ہے، ہمیں لائق ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، جو آپ کو بھی پتہ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں سے ہیں، جن کے دل میں ذرا برابر بھی شرک نہیں ہوگا، انہوں نے دوسرے گناہ کیے ہوں گے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ لیکن شرک نہ کیا ہوگا تو شرک کے اندر ہی تو بہت ساری باتیں آتی ہیں اور ہم بہت سارے اس میں گرفتار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں شرک اس طرح آئے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی ہو۔ نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی نا؟ کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی ہو کالے رنگ کی، کسی کو نظر آئے گی؟ اسی طرح میری امت میں شرک آ جائے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم نیکی سمجھ کے کر بھی رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے، نہیں کر رہے، یہی بھی نہیں پتا ہوتا، یہ بھی نہیں پتا کہ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ شاید نیکی ہے یا گناہ ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ پتہ لگانا چاہیے نا، ہم باقی چیزوں کا علم جانتے ہیں، فلاں چیز کے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو ہم سے زیادہ تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، کھانے کے بارے میں پوچھے تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کھانا پینا، یہ دنیا کے کام، یہ ہم نے کرنے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جانوروں کی مثال دے رہی ہوں، جانور بھی جو ہیں وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں اور انسان بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جو جانور ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جو انسان ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ اب کتا جو ہے وہ بھی کسی جگہ پہ بیٹھے گا تو وہ جگہ جھاڑ کے بیٹھتا ہے، تو انسان بھی، ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہم صفائی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر فرق کس چیز کا ہے؟ علم کا فرق ہے کہ یہ کام دنیا کے، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ جتنا بھی رات کو کام کر لو، صبح اٹھو تو وہی ہوتا ہے، کبھی ختم ہوئے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو یہ کام تو تب ختم ہوتے ہیں جب ہم ختم ہوں گے۔ تو اس سے بڑھ کر ہم نے اللہ کا کام کرنا ہے، مطلب اپنے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کمانا ہے، کیونکہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں تم نے ٹاکی لگائی تھی، تم نے جھاڑو لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ خود بھی کوئی نماز پڑھی تھی، کوئی نیکی کا کام کیا تھا اور اپنی اولاد کو بھی کچھ کروایا کہ نہیں کروایا، اس چیز کا حساب ہوگا، تو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اب آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا کیا اور جنت میں وہ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ دونوں جنت میں رہتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی آزمائش چاہی، ان کو بھی جاننا چاہا کہ وہ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، لیکن انسان ہے تو انسانوں سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو ان سے بھی بھول ہوئی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم تم جنت میں رہو، انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم لوگ دونوں جنت میں رہو جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا لیکن قریب نہیں جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو، دونوں کو کہا کہ دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو رہو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو اب شیطان نے بہت ساری روایات میں آتا ہے، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں، کہ جو شیطان تھا، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا، تو اب جو شیطان کا دشمن تھا، کیونکہ شیطان آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان جنت سے نکلا تھا نا، تو اب وہ آدم علیہ السلام کو اپنا دوست سمجھے گا، دشمن سمجھے گا نا، اب اس کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام اس کے دشمن ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں جنت سے نکل گیا ہوں ویسے یہ بھی نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو جو شیطان ہے، قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے، اب مجھے اس کا ترجمہ یاد آ رہا ہے، اس کی وہ جو عربی ہے نا وہ یاد نہیں آ رہی، قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ شیطان کسی شکل، انسانی شکل میں آیا، وہ جو شیطان ہے وہ کسی بھی شکل میں آیا، اب نہیں پتہ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سانپ کی شکل میں آیا، کچھ کہتے ہیں کہ مور کی شکل میں آیا، پتہ نہیں کیسی شکل میں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن آیت کے اندر یہ آتا ہے، یہ تو مفسرین ہیں نا جنہوں نے تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز تھی، پتہ تو کسی کو کوئی نہیں ہے نا کہ وہ کس طرح آیا تھا، لیکن جب وہ آیا تو اس نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہا کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ تو تمہیں 3 فائدے ہوں گے، ایک، تم پھل کھاؤ گے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، پھر دوسرا پتہ نہیں اس نے کیا کہا کہ اس کا پھل بہت لذیذ ہے، جس طرح وہ اس نے بہت اچھا کر کے ان کو دکھایا اور کہا کہ تم اس کا پھل کھاؤ تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تم جنت میں رہو گے۔ تو انہوں نے جب وہ پھل کھایا تو ان کے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آگے سے ان کے لباس اترنا شروع ہو گئے، تو ان لباس ان کے اتر گئے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپا، اپنے جسم کے اعضاء کو پتوں سے ڈھانپا۔ پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس بھی مت جانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس درخت پر نہیں جانا، یعنی کہ وہ جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، پاس مطلب یہ مثال کے طور پہ یہ چیز ہے نا، اس کے آس پاس بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، جو چیزیں حرام کی ہیں، زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ انسان جب ایک چیز کے پاس جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ شیطان اس کو اندر لے جاتا ہے اور انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ کرنا، مثال کے طور پہ اگر ٹی وی گھر میں لگی ہے یا فلمیں گھر میں لگ رہی ہیں تو کیا کرنا ہے، اس کے بالکل قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ جب قریب جاتے رہیں گے تو ہمارے کانوں میں وہ چیز پڑتی رہے گی اور ہم اس کو برا نہیں سمجھیں گے اور ہم بھی وہاں بیٹھ جائیں گے، تو اسی لیے کہا کہ برائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ آگے دوسری آیت میں، حدیث میں آتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا بے شک حلال بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں بتائی ہیں وہ بالکل صحیح طور پہ واضح طور پہ بتا دی ہیں، اور جو حرام ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ مشتبہات رکھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ملتی جلتی ہیں، یعنی کہ انسان اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا، اس حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو ان مشتبہات میں پڑ گیا تو وہ برباد ہو گیا۔ اب حلال جو بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اب جو درمیان میں چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پہ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں، نہیں جان سکتا نا۔ اگر کوئی کہے کہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب نماز انسان پڑھتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو تم ایسے سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ یقین نہیں آتا تو تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے، یعنی کہ صبح سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، وہ تیسرا پہر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے، عرش سے آسمان دنیا پر آتے ہیں، آسمان دنیا یعنی یہ جو آسمان ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور انسانوں کو کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد مانگے تو میں اس کو اولاد دوں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز انسان کو پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ ہم دن کو کتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں نا،
ہم کہتے ہیں کہ فلاں دعا نہیں قبول ہوئی، فلاں چیز نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور خود بلاتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ آئے اور مجھ سے مانگے۔ تہجد والی بات۔ تہجد کی بات ہے کہ جو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور اس بندے کو عطا کروں گا، اور کب عطا کریں گے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کو کیا ہوگا؟ اگلے جان کام آئیں گی۔ کیسے کام آئیں گی آپ بتائیں، کیونکہ میں بتا چکی ہوں آپ کو کیسے کام آئیں گی اگلے جان۔ جنت میں کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دیں گے تو نہیں یار، جب اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کو انعامات دیں گے، ڈھیر سارے جنت کے انعامات جو دینے تھے وہ دے چکے ہوں گے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت سارے انعامات دیں گے، تو جنتی بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کون سے انعامات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ تمہارے اوپر انعام میں نے کیا ہے جو دنیا میں تمہاری دعائیں نہیں نا قبول ہوئی تھی، یہ ان کا بدلہ ہے۔ اس وقت جنتی کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ابھی ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں، لیکن جب انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے تب انسان کی وہ دعا سنتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، جو ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن ان دعاؤں کے ذریعے کچھ مصیبتیں انسان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے ان مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا قبول نہیں کرتے نا، اس کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ بہتر جانے والے ہیں نا، کیا پتہ وہ دعا ہمارے لیے دعا نہ ہو، اصل میں ہمارے لیے کچھ اور ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر جانتے ہیں نا، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جو دعا اور جب ہمارے لیے وہ دعا بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ درخت کے پاس مت جانا۔ وہ درخت کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ ان کو ایسے لگا، فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو ایسے لگا کہ ان کے کپڑے اتر رہے ہیں، حضرت حوا کے بھی کپڑے اتر رہے تھے، تو انہوں نے پتے سے اپنے آپ کو ڈھانپا۔ یہ بھی تفسیر کے اندر آتا ہے۔ اب دیکھیں شیطان کی جو سب سے پہلے وار آئی تھی نا، جو سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام کے اوپر اور جو حوا علیہ السلام تھی ان کو جنت سے تو اللہ نے نکالنا تھا نا، شیطان تو نہیں نکال سکتا تھا، لیکن سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا ہے؟ بہکانے کے بعد اس نے پہلا کام کیا کیا ہے؟ ان کے کپڑے اتروائے ہیں۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ ایسے آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی اور کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ اس سے مراد یہ کیا ہے کہ ایسے کپڑے ہوں گے اتنے باریک ہوں گے کہ اب دیکھیں کوئی شلواریں ہوتی ہیں نا، آپ پہنو نا تو آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہو نا تو بالکل ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اب تو شفون کے دوپٹے ہیں، اس طرح کے دوپٹے ہیں کہ نہ نماز ان کے اندر ہوتی ہے اور نہ جسم ان سے ڈھکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اتنے فٹ کپڑے کر لیتے ہیں کہ جس جسم کو اللہ تعالیٰ نے لباس کو کیوں بنایا ہے کہ وہ جسم کو چھپاتا ہے، تو اتنے فٹ کر لیتے ہیں کہ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہے، یہاں پہ یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا، اور اتنے تنگ لباس سے نماز نہیں قبول ہوتی ہے، اور اتنے باریک لباس سے بھی نماز نہیں قبول ہوتی ہے۔ تو نماز جب قبول نہیں ہوگی تو انسان کا کوئی اور عمل تو قبول ہوگا ہی نہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ شیطان کی جو سب سے پہلی وار تھی اس نے آدم علیہ السلام سے کپڑے چھینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے لباس دیا تھا نا، تو اس نے ان سے لباس اتروایا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آج کل کا رواج یہ ہے، ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، دنیا داری بھی تو ساتھ چلانی ہوتی ہے۔ نہیں، فیشن پتہ نہیں کیسے کیسے آتے ہیں، کوئی شلواریں پہلے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مرد ہیں ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، ٹخنوں سے اوپر ہوگی، سوری غلط بات بول جاتی ہے، منہ سے نکل جاتی ہے، کہ جو شلوار ہوگی وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگی اور عورتوں کی ٹخنوں سے نیچے ہوگی۔ تو آج کل کا فیشن کون سا ہے کہ مردوں کی پینٹیں بالکل نیچے ہوتی ہیں اور عورتوں کی یہاں تک ہوتی ہیں، تو بالکل الگ یہ چیزیں بناتے ہیں۔ اور وہ مسلمان نہیں ایسا کرنے والے، دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ اس طرح کے کرتے ہیں، لیکن ڈالتے تو یہی ہے نا، ان کا اپنا اختیار ہے نا۔ تو ہر چیز یہ سوچتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، پھر یہاں سے شلوار جہاں سے رکھنا چھپانا چاہیے وہاں سے اس طرح کٹ لگا لیتے ہیں، اس طرح کی بھی شلوار ہوتی ہیں، یہاں سے کٹ لگایا ہوتا ہے اور یہاں پہ اوپر بٹن، کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، تو اس سے نمازیں نہیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ شیطان کی وار ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زمانہ ہے۔ ہمیں تو کبھی پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ آج کل ہم لوگ، ہماری جو فیملی ہے نا،
الحمدللہ وہ اس لحاظ سے اچھی ہے. فیشن آتا ہے جاتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم سمپل کپڑے پہنتے ہیں. ہم نے اپنے جسم کو چھپانا ہے نا، کون سا لوگوں کو دکھانا ہے کچھ. تو اس چیز کو سوچا کرے کہ شادی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو جس کے ساتھ لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی. اپنا جسم ہر ایک کو تو نہیں دکھانا چاہیے نا. مما کان فیہ، اور شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا اور کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو. وہ تمہارا دشمن تھا اور تم اب اس کے دشمن بن گئے، کہ اس کی وجہ سے پہلے شیطان کہتا تھا کہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں، اور اب آدم علیہ السلام سوچیں گے کہ شیطان کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے جنت سے نکال دیا گیا، اور جنت آسمانوں کے اوپر تھی، جب ان کو نکال دیا گیا، کیونکہ اس آیت میں آتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، وہاں سے نکالا تو ارض زمین ہوتی ہے نا، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور اس میں تم نے فائدہ اٹھانا ہے زمین سے الی حین، ایک مدت تک، یعنی کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے تم زمین سے فائدہ اٹھاؤ گے. کیسے؟ زمین سے نباتات اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا نا ایک چیز کا. اب جو شیطان تھا اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کو جنت سے نکالا، لیکن اللہ نے مردود قرار دیا اس کو. اب آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی ہے فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، وہ کتنے سالوں روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، کیونکہ جب ان سے گناہ ہو گئے تو فوراً انہیں یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس بات سے کہا تھا. تو وہ بہت پچھتاوے، لیکن شیطان نہیں پچھتایا، اس نے کہا کہ میں نے تو ٹھیک ہی کیا تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے کے لیے مردود ٹھہرا دیا. اور جو آدم علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں اتارا اور کہا کہ تمہارے لیے فائدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرتے رہے جو بھی ان کو یاد آیا. تو پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات خود ہی ان کو سکھائے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، بس ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری سے غلطی ہو گیا مجھے معاف کر دے. کوئی اس طرح کے جملے ہی بولتے ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کے کلمات سکھا دیے. اور فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا. قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات یہ سکھائے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ والے جملے کہو. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اگر اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں تغفر لنا، تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا، اور ہم پہ نہ رحم کیا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کتنے منٹ تک، کتنے گھنٹے تک اس کی فرشتے قلم اٹھا کر رکھتے ہیں؟ 6 منٹ تک یا 6 گھنٹوں تک. جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا تو فرشتے فوراً نہیں لکھتے ہیں، اس قلم اٹھا کے رکھتے ہیں. جب انسان فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کر دیتے ہیں. اگر فرشتے نے لکھ بھی دیا ہے، گناہ لکھ بھی دیا، انسان نے معافی نہیں مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کا دروازہ ہے وہ انسان کی موت تک کھولا ہے. جب انسان کی موت آ جائے گی تو اس کی قیامت اور اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. جب تک میری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور آپ سب کے لیے بھی جب تک آپ کی زندگی ہے. تو تب تک اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کی تھی، کیونکہ ان سے بھی بھول چوک ہوئی تھی انسان ہونے کے ناطے. تو ہم سے بھی ہو سکتی ہیں، چاہے ہم علم کے لحاظ سے ہیں، جس طرح بھی ہیں، انسان ہے نا، ہوتی رہتی ہے غلطی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانے گا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. وداع مطلب کہتے ہیں کسی کو وداع کرتے ہیں نا، اس مہینے میں رخصتی جب ہوتی ہے کہتے ہیں نا وداع کر دی ہے بیٹی کو. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا تو انہوں نے آخری بات بولی ہے کہ جو میرے بعد قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے گا، اور کچھ بھی نہیں بتایا، بس قرآن کو اور میرے طریقوں کو، سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، اور حدیث کہتے ہیں جو بولا ہے
جو بولیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں اہل حدیث ہو رہا ہے اور اہل سنت ہو رہا ہے، نہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور پہلے زمانے میں اہل حدیث اس کو کہا جاتا تھا جس بندے کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں۔ آج ایسے ہی اہل حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ اہل حدیث وہ ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 حدیثیں یاد کرنے والے تھے۔ تو حدیث اس کو کہتے ہیں جو منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نکالی ہے وہ حدیث ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بات نکالتے تھے وہ صرف نکالتے نہیں تھے بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے، تو عمل کریں گے تو وہ سنت بن جائے گی۔ تو حدیث اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اہل حدیث اور اہل سنت بھی ایک ہی ہیں، لیکن خرابیاں دونوں کے اندر آ سکتی ہیں۔ اہل حدیث والے بھی ان کو کیا پتہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں پہنچی اور وہ غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اور اہل سنت والے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنی ہوتے کہ سنی ہو تو تم یہ کام کر رہے ہو سکتا ہے اس بندے کو علم ہی نہ ہو، تو بتانا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا یہاں پر کہ جو میرے بات قرآن اور سنت کو پکڑے گا، حدیث کو پکڑے گا، وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ میں سے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا تو وہ لوگ کافر ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت میں وہ شخص